میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالی کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پاک ہے وہ اللہ تعالی جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالی ہی خوب سننے دیکھنے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا۔ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کر دیا تھا، وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا۔ اور ہم نے بنو اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں 2 بار فساد برپا کرو گے اور تم بڑی زبردست زیادتیاں کرو گے۔ ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلہ پر اپنے بندے بھیج دیے جو بڑے ہی لڑاکے تھے، بس وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ پھر ہم نے ان پر تمہارا غلبہ دے کر تمہارے دن پھیرے اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہیں بڑے جتھے والا بنا دیا۔ اگر تم نے اچھے کام کیے تو خود اپنے ہی فائدہ کے لیے، اور اگر تم نے برائیاں کی تو بھی اپنے ہی لیے۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے بندوں کو بھیج دیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور پہلی دفعہ کی طرح پھر اسی مسجد میں گھس جائیں اور جس چیز پر قابو پائیں توڑ پھوڑ کر جڑ سے اکھاڑ دیں۔ امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے۔ ہاں، اگر تم پھر بھی وہی کرنے لگے تو ہم بھی دوبارہ ایسا ہی کریں گے، اور ہم نے منکروں کا قید خانہ جہنم کو بنا رکھا ہے۔ یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور انسان برائی کی دعائیں مانگنے لگتا ہے بالکل اس کی اپنی بھلائی کی دعا کی طرح، اور انسان ہے ہی بڑا جلد باز۔ اور ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی نشانیاں بنائی ہیں۔ رات کی نشانی کو تو ہم نے بے نور کر دیا ہے اور دن کی نشانی کو روشن بنایا ہے تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو، اور اس لیے بھی کہ برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو، اور ہر چیز کو ہم نے خوب تفصیل سے بیان فرما دیا ہے۔ اور ہم نے ہر انسان کی برائی بھلائی کو اس کے گلے لگا دیا ہے، اور بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ اپنے اوپر کھلا ہوا پالے گا۔ لے خود ہی اپنی کتاب آپ پڑھ لے، آج تو آپ ہی اپنا خود حساب لینے کو کافی ہے۔ جو راہ راست حاصل کر لے وہ خود اپنے ہی بھلے کے لیے راہ یافتہ ہوتا ہے، اور جو بھٹک جائے اس کا بوجھ اسی کے اوپر ہے۔ کوئی بوجھ والا کسی اور کا بوجھ اپنے اوپر نہ لا دے گا، اور ہماری سنت نہیں کہ رسول بھیجنے سے پہلے ہی عذاب کرنے لگیں۔ اور جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو کچھ حکم دیتے ہیں اور وہ اس بستی میں کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد بھی بہت سی قومیں ہلاک کی، اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار اور خوب دیکھنے بھالنے والا ہے۔ جس کا ارادہ صرف اس جلدی والی دنیا فوری فائدہ کا ہی ہو اسے ہم یہاں جس قدر جس کے لیے چاہیں سرے دست دیتے ہیں، بالآخر اس کے لیے ہم جہنم مقرر کر دیتے ہیں جہاں وہ برے حالوں دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کرتا بھی ہو اور وہ با ایمان بھی ہو، بس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ کے ہاں پوری قدردانی کی جائے گی۔ تیرے پروردگار کے انعامات میں سے ہم ہر ایک کو باہم پہنچاتے ہیں، انہیں بھی اور انہیں بھی،
اور تیرے پروردگار کی بخشش رکی ہوئی نہیں ہے۔ دیکھ لے کہ ان میں سے ایک کو دوسرے پر ہم نے کس طرح فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت تو درجوں میں اور بھی بڑھ کر ہے، اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہرا کہ آخرش تو برے حالوں بے کس ہو کر بیٹھ رہے گا۔ اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا یہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا، اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھنا، اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب بخوبی جانتا ہے۔ اگر تم نیک ہو تو وہ تو رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ اور رشتہ داروں کا اور مسکینوں کا اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو، اور اسراف اور بے جا خرچ سے بچو۔ بے جا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور اگر تجھے ان سے منہ پھیر لینا پڑے اپنے رب کی اس رحمت کی جستجو میں جس کی تو امید رکھتا ہے، تو بھی تجھے چاہیے کہ عمدگی اور نرمی سے انہیں سمجھا دے، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ، اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے کہ پھر ملامت کیا ہوا درماندہ بیٹھ جائے۔ یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہے تنگ۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو نہ مار ڈالو، ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں، یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اور خبردار زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ اور کسی جان کو جس کا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہے ہرگز ناحق قتل نہ کرنا، اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے، پس اسے چاہیے کہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے، بے شک وہ مدد کیا گیا ہے۔ اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہت ہی بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے، اور وعدے پورے کرو کیونکہ قول و قرار کی باز پرس ہونے والی ہے۔ اور جب ناپنے لگو تو بھرپور پیمانے سے ناپو اور سیدھی ترازو سے تولا کرو، یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔ اور جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑ، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے۔ اور زمین میں اکڑ کر نہ چل کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے۔ ان سب کاموں کی برائی تیرے رب کے نزدیک سخت ناپسند ہے۔ یہ بھی من جملہ اس وحی کے ہے جو تیری جانب تیرے رب نے حکمت سے اتاری ہے۔ تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنانا کہ ملامت خوردہ اور راندائے درگاہ ہو کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ کیا بیٹوں کے لیے تو اللہ نے تمہیں چھانٹ لیا اور خود اپنے لیے فرشتوں کو لڑکیاں بنا لیا؟ بے شک تم بہت بڑا بول رہے ہو۔ اور ہم نے تو اس قرآن میں ہر طرح بیان فرما دیا کہ لوگ سمجھ جائیں، لیکن اس سے انہیں تو نفرت ہی بڑھتی ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالی کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو ضرور وہ اب تک مالک عرش کی جانب راہ ڈھونڈ نکالتے۔ جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے وہ پاک اور بالا تر، بہت دور اور بہت بلند ہے۔ ساتوں آسمانوں اور زمین اور جو بھی ان میں ہے اسی کی تسبیح کر رہے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو، لیکن تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے۔ بے شک وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے۔ اور تو جب قرآن پڑھتا ہے تو ہم تیرے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایک پوشیدہ حجاب ڈال دیتے ہیں۔
اور ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ، اور جب تو صرف اللہ ہی کا ذکر اس کی توحید کے ساتھ اس قرآن میں کرتا ہے تو وہ روگردانی کرتے پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ جس غرض سے وہ لوگ اسے سنتے ہیں ان کی نیتوں سے ہم خوب آگاہ ہیں۔ جب یہ آپ کی طرف کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی، اور جب یہ مشورہ کرتے ہیں تب بھی، جبکہ یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم اس کی تابعداری میں لگے ہوئے ہو جن پر جادو کر دیا گیا ہے۔ دیکھیں تو صحیح آپ کے لیے کیا کیا مثالیں بیان کرتے ہیں، پس وہ بہک رہے ہیں، اب تو راہ پانا ان کے بس میں نہیں رہا۔ اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور مٹی ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم از سر نو پیدا کر کے پھر دوبارہ اٹھا کر کھڑے کر دیے جائیں گے؟ جواب دیجئے کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا، یا کوئی اور ایسی خلقت جو تمہارے دلوں میں بہت ہی سخت معلوم ہو۔ پھر وہ یہ پوچھیں گے کہ کون ہے جو دوبارہ ہماری زندگی لوٹائے؟ آپ جواب دے دیں کہ وہی اللہ جس نے تمہیں اول بار پیدا کیا، اس پر وہ اپنے سر ہلا ہلا کر آپ سے دریافت کریں گے کہ اچھا یہ ہے کب؟ تو آپ جواب دے دیں کہ کیا عجب کہ وہ ساتھ قریب ہی آن لگی ہو۔ جس دن وہ تمہیں بلائے گا تم اس کی تعریف کرتے ہوئے تعمیل ارشاد کرو گے اور گمان کرو گے کہ تمہارا رہنا بہت ہی تھوڑا ہے۔ اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں، کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب تم سے بنسبت تمہارے بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ وہ اگر چاہے تو تم پر رحم کر دے، یا اگر وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار ٹھہرا کر نہیں بھیجا۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے آپ کا رب سب کو بخوبی جانتا ہے۔ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر بہتری اور برتری دی ہے، اور داؤد علیہ السلام کو زبور ہم نے عطا فرمائی ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جنہیں تم معبود سمجھ رہے ہو انہیں پکارو، لیکن نہ تو وہ تم سے کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور نہ بدل سکتے ہیں۔ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے۔ وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ بات بھی یہی ہے کہ تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ اور جتنی بھی بستیاں ہیں ہم قیامت کے دن سے پہلے پہلے یا تو انہیں ہلاک کر دینے والے ہیں یا سخت تر سزا دینے والے ہیں۔ یہ تو کتاب میں لکھا جا چکا ہے۔ اور ہمیں نشانات معجزات کے نازل کرنے سے روک صرف اسی کی ہے کہ اگلے لوگ انہیں جھٹلا چکے ہیں۔ ہم نے سمودیوں کو واضح نشانی کے طور پر اونٹنی دی، لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم تو لوگوں کو دھمکانے کے لیے ہی نشانیاں بھیجتے ہیں۔ اور یاد کرو جبکہ ہم نے آپ سے فرما دیا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر لیا ہے، جو رویا عینی رویت ہم نے آپ کو دکھائی تھی وہ لوگوں کے لیے صاف آزمائش ہی تھی، اور اسی طرح وہ درخت بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، لیکن یہ انہیں اور بڑی سرکشی میں بڑھا رہا ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے کیا۔ اس نے کہا کہ کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ اچھا دیکھ لے، اسے تو نے مجھ پر بزرگی تو دی ہے، لیکن اگر مجھے بھی قیامت تک تو نے ڈھیل دی تو میں اس کی اولاد کو بجز بہت تھوڑے لوگوں کے اپنے بس میں کر لوں گا۔ ارشاد ہوا کہ جا ان میں سے جو بھی تیرا تابعدار ہو جائے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے جو پورا پورا بدلہ ہے، اور ان میں سے تو جسے بھی اپنی آواز سے بہکا سکے بہکا لے، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، اور ان کے مال اور اولاد میں اپنا بھی ساجا لگا، اور انہیں جھوٹے وعدے دے لے، اور ان سے جتنے بھی وعدے شیطان کے ہوتے ہیں سب کے سب سراسر فریب ہیں۔ میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی قابو اور بس نہیں، اور تیرا رب کار سازی کرنے والا کافی ہے۔ تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، بے شک وہ تمہارے اوپر بہت ہی مہربان ہے۔ اور سمندروں میں مصیبت پہنچتے ہی
جنہیں تم پکارتے تھے سب گم ہو جاتے ہیں، صرف وہی اللہ باقی رہ جاتا ہے۔ پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھنسا دے یا تم پر پتھروں کی آندھی بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کسی نگہبان کو نہ پا سکو؟ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالی پھر تمہیں دوبارہ دریا کے سفر میں لے آئے اور تم پر تیز و تند ہواؤں کے جھونکے بیچ دے اور تمہارے کفر کے باعث تمہیں ڈبو دے؟ پھر تم اپنے لیے ہم پر اس کا دعویٰ پیچھا کرنے والا کسی کو نہ پاؤ گے۔ اور یقیناً ہم نے اولاد آدم علیہ السلام کو بڑی عزت دی اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دیں اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دیں اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا فرمائی۔ جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے پیشوا سمیت بلائیں گے، پھر جن کا بھی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا وہ تو شوق سے اپنا نامہ اعمال پڑھنے لگیں گے اور دھاگے کے برابر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے۔ اور جو کوئی اس جہان میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا اور راستے سے بہت ہی بھٹکا ہوا رہے گا۔ یہ لوگ آپ کو اس وحی سے جو ہم نے آپ پر اتاری ہے بہکانا چاہتے کہ آپ اس کے سوا کچھ اور ہی ہمارے نام سے گھڑ گھڑا لیں، تب تو آپ کو یہ لوگ اپنا ولی دوست بنا لیتے، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بہت ممکن تھا کہ ان کی طرف ذرا سا مائل ہو ہی جاتے۔ پھر تو ہم بھی آپ کو دوہرا عذاب دنیا کا کرتے اور دوہرا ہی موت کا، پھر آپ تو اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار بھی نہ پاتے۔ اور یہ تو آپ کے قدم اس سرزمین سے اکھاڑنے ہی لگے تھے کہ آپ کو اس سے نکال دیں، اور پھر یہ بھی کہ آپ کے بعد بہت ہی کم ٹھہر پاتے۔ ایسا ہی دستور ان رسولوں کا تھا جو آپ سے پہلے ہم نے بھیجے، اور آپ ہمارے دستور میں کبھی رد و بدل نہ پائیں گے۔ نماز کو قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی، یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے۔ اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کریں، یہ نفل ہے آپ کے لیے، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا۔ اور دعا کیا کریں کہ اے میرے پروردگار، مجھے جہاں لے جا اچھی طرح لے جا، اور جہاں سے نکال اچھی طرح نکال، اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد مقرر فرما دے، اور اعلان کر دے کہ حق آ چکا اور ناحق نابود ہو گیا، یقیناً باطل تھا بھی نابود ہونے والا۔ اور یہ کہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ اور انسان پر جب ہم اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ بدل لیتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ ہر شخص اپنے طریقے پر عامل ہے، جو پوری ہدایت کے راستے پر ہیں انہیں تمہارا رب ہی بخوبی جاننے والا ہے۔ اور یہ لوگ آپ سے روح کی بابت سوال کرتے ہیں، آپ جواب دے دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ اور اگر ہم چاہیں تو جو وحی آپ کی طرف ہم نے اتاری ہے سب سلب کر لیں، پھر آپ کو اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی میسر نہ آ سکے سوائے آپ کے رب کی رحمت کے، یقیناً آپ پر اس کا بڑا ہی فضل ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن کے مثل لانا چاہیں تو ان سب سے اس کے مثل لانا ناممکن ہے، گو وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ اور ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہر طرح سے تمام مثالیں بیان کر دی ہیں، مگر اکثر لوگ انکار سے باز نہیں آتے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان لانے کے نہیں تا وقت یہ کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کر دیں، یا خود آپ کے لیے ہی کوئی باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا، اور اس کے درمیان آپ بہت سی نہریں جاری کر دکھائیں، یا آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں
जैसा कि आपका गुमान है, या आप खुद अल्लाह ताला को और फरिश्तों को हमारे सामने ला खड़ा करें, या आपके अपने लिए कोई सोने का घर हो जाए, या आप आसमान पर चढ़ जाएं, और हम तो आपके चढ़ जाने का भी उस वक्त तक हरगिज यकीन नहीं करेंगे जब तक कि आप हम पर कोई किताब न उतार लाएं जिसे हम खुद पढ़ लें। आप जवाब दे दें कि मेरा परवरदिगार पाक है, मैं तो सिर्फ एक इंसान ही हूं जो रसूल बनाया गया हूं। और लोगों के पास हिदायत पहुंच चुकने के बाद ईमान से रोकने वाली सिर्फ यही चीज रही कि उन्होंने कहा, क्या अल्लाह ने एक इंसान को ही रसूल बनाकर भेजा? आप कह दें कि अगर जमीन में फरिश्ते चलते फिरते और रहते बसते होते तो हम भी उनके पास किसी आसमानी फरिश्ते ही को रसूल बनाकर भेजते। कह दीजिए कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ताला का गवाह होना काफी है। यकीनन वो अपने बंदों से खूब आगाह और बखूबी देखने वाला है। और अल्लाह जिसकी रहनुमाई करे वो तो हिदायत याफ्ता है, और जिसे वो राह से भटका दे नामुमकिन है कि तू उसका मददगार उसके सिवा किसी और को पाए। ऐसे लोगों का हम बरोज़े क़यामत ऊंधे मुंह हशर करेंगे। दरआ हाल ये कि वो अंधे, गूंगे और बहरे होंगे। उनका ठिकाना जहन्नम होगा। जब कभी वो बुझने लगेगी हम उन पर उसे और भड़का देंगे। ये सब हमारी आयतों से कुफ्र करने और इस कहने का बदला है कि क्या जब हम हड्डियां और रेजा रेजा हो जाएंगे फिर हम नई पैदाइश में उठा खड़े किए जाएंगे? क्या उन्होंने इस बात पर नजर नहीं की कि जिस अल्लाह ने आसमानों और जमीन को पैदा किया है वो इन जैसों की पैदाइश पर पूरा कादिर है। उसी ने उनके लिए एक ऐसा वक्त मुकर्रर कर रखा है जो शक्को शुबा से यकसर खाली है, लेकिन जालिम लोग इनकार बगैर रहते ही नहीं। कह दीजिए कि अगर बिलफर्ज तुम मेरे रब की रहमतों के खजानों के मालिक बन जाते तो तुम उस वक्त भी उसके खर्च हो जाने के खौफ से उसको रोके रखते, और इंसान है ही तंग दिल। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को 9 मोजज़े बिल्कुल साफ साफ अता फरमाए। तू खुद ही बनी इसराइल से पूछ ले कि जब वो उनके पास पहुंचे तो फिरौन बोला कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, मेरे ख्याल में तो तुझ पर जादू कर दिया गया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये तो तुझे इल्म हो चुका है कि आसमानों और जमीन के परवरदिगार ही ने ये मोजज़े दिखाने समझाने को नाजिल फरमाए हैं। ऐ फिरौन, मैं तो समझ रहा हूं कि तू यकीनन बर्बादो हलाक किया गया है। आखिर फिरौन ने पुख्ता इरादा कर लिया कि उन्हें जमीन से ही उखेड़ दे, तो हमने खुद उसे और उसके तमाम साथियों को गर्क कर दिया। और इसके बाद हमने बनी इसराइल से फरमा दिया कि तुम इस सरजमीन पर रहो सहो। हां, जब आखिरत का वादा आएगा हम तुम सबको समेट और लपेट कर ले आएंगे। और हमने इस कुरान को हक के साथ उतारा, और ये भी हक के साथ उतरा। हमने आपको सिर्फ खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। और कुरान को हमने थोड़ा थोड़ा करके इसलिए उतारा है कि आप इसे बामुहलत लोगों को सुनाएं, और हमने खुद भी इसे बतदरीज नाजिल फरमाया। कह दीजिए, तुम इस पर ईमान लाओ या ना लाओ, जिन्हें इससे पहले इल्म दिया गया है उनके पास तो जब भी इसकी तिलावत की जाती है तो वो ठोड़ियों के बल सजदा में गिर पड़ते हैं और कहते हैं कि हमारा रब पाक है। हमारे रब का वादा बिला शक व शुबा पूरा होकर रहने वाला ही है। और वो अपनी ठोड़ियों के बल रोते हुए सजदे में गिर पड़ते हैं, और ये कुरान उनकी आजिज़ी और खुशू व खुजू बढ़ा देता है। कह दीजिए कि अल्लाह को अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर, जिस नाम से भी पुकारो तमाम अच्छे नाम उसी के हैं। ना तो तू अपनी नमाज बहुत बुलंद आवाज से पढ़ और ना बिल्कुल पोशीदा, बल्कि इसके दरमियान का रास्ता तलाश कर ले। और ये कह दीजिए कि तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं, जो ना औलाद रखता है, ना अपनी बादशाहत में किसी को शरीक को साझी रखता है, और ना वो कमजोर है कि उसे किसी हिमायती की जरूरत हो। और तू उसकी पूरी पूरी बड़ाई बयान करता रह।